آج کی یہ سندھ 1400 سال پہلے قدیم زمانے میں ایک سلطنت سندھ کے نام سے پہچانی جاتی تھی، جس کی سرحدیں بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ مشرق میں کشمیر، مغرب میں مکران، جنوب میں ساحل سمندر اور شمال میں کردوں کی پہاڑوں تک سلطنت سندھ کی سرحدیں پھیلی ہوئی تھیں۔ جی ہاں دوستو، آپ دیکھ رہے ہو ہسٹری آف سندھ کی قسط نمبر 1۔ میں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل لائک بٹن کو آل کر لیں تاکہ ہمیشہ تاریخی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں۔ جی ہاں دوستو، سلطنت سندھ 4 اقلیم پر مشتمل تھی اور ہر اقلیم کا ایک الگ الگ حکمران تھا جسے اس دور میں رانا کہتے تھے۔ سلطنت سندھ کا جو راجہ تھا وہ دارالحکومت اروڑ میں رہتا تھا۔ اروڑ اس ٹائم اپنے دور کا بہت خوبصورت، پیارا اور حسین شہر تھا، جبکہ اس راجہ کا نام سیرس بن ساسی ہے۔ یہ ایک ہندو حکمران تھا جو اپنے عدل، انصاف اور سخاوت کے لحاظ سے بڑی دور دور تک مشہور تھا۔ اس کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ان کے دور حکومت میں لوگ بڑے خوشحال ہوئے۔ لیکن یہ راجہ اپنی سخاوت، عدل و انصاف کے ساتھ ساتھ بڑا چالاک، ہوشیار اور اعلیٰ ترین سوچ کا مالک بھی تھا۔ انہوں نے اپنے نائب حکمرانوں کو یہ حکم کر کے رکھا تھا، سخت ہدایت کر کے رکھی تھی کہ اپنے گھوڑے اور ہتھیار ہمیشہ تیار رکھو تاکہ وہ سلطنت سندھ کی دور دور تک سرحدوں کی حفاظت بآسانی کر سکے۔ اس کی دور حکومت معیشت کے حساب سے ایک بڑی طاقتور اور مضبوط حکومت تھی، جس کی وجہ سے کوئی بھی دور دور تک ایسا حکمران یا راجہ نظر نہیں آ رہا تھا جو اس کا سامنا کر سکے یا اس کے ٹکر کا ہو۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ نمروز نام کا بادشاہ اپنا لشکر لے کے ایران کی طرف سے کرمان آ گیا۔ جب یہ خبر سیرس بن ساسی کو ملی کہ نمروز نام کا بادشاہ اپنا لشکر لے کے کرمان آ کے پہنچا ہے، تو وہ بڑے تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا اور اپنے غصے کو قابو میں نہ کر سکا۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے دارالخلافہ اروڑ سے ایک بڑے تعداد میں لشکر لیا اور اس کے ساتھ کرمان کی طرف روانہ ہوا، نمروز بادشاہ کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ اس لشکر میں مہارت رکھنے والے جنگجو بھی بڑے تعداد میں شامل تھے۔ کرمان کی ایک جگہ پہ بہت جھٹکے دار لڑائی ہوئی، جس میں دونوں سائیڈ بہت بڑا نقصان ہوا، جس کی وجہ سے دونوں لشکروں کے تمام جنگجو مارے گئے۔ لیکن ایرانیوں نے اتنے میں ایک زوردار حملہ کیا، جس کی وجہ سے سیرس بن ساسی کے تمام لشکر کے لوگ یا تو بھاگ گئے یا تو شکست تسلیم کر لی۔ لیکن سیرس بن ساسی وہ میدان جنگ سے بھاگا نہیں، آخر تک لڑتا رہا اپنے نام کے خاطر اور بے عزتی سے بچنے کے خاطر۔ لیکن وہ زیادہ دیر تک نہیں چلا، اس کو کسی نے میدان جنگ میں زوردار حملہ کیا اور قتل کر دیا۔ اس کے بعد نمروز بادشاہ واپس ایران چلا گیا۔ سیرس بن ساسی کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے ساسی بن سیرس نے اقتدار سنبھال لیا۔ سلطنت سندھ کی 4 اقلیموں کے سلطانوں نے ساسی بن سیرس کی حامی بھر لی، اس کے آگے جھک گئے اور سارے خزانے ان کے حوالے کر دیے۔ دوستو، اب ہم اگلی قسط میں پڑھیں گے چچ کیسے اقتدار میں آیا، ساسی کی بیوی چچ پر کیسے عاشق ہوئی اور ساسی کی حکومت کس طرح کی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل لائک بٹن کو آل کر دیں۔